امریکہ اور عراق کا دعویٰ ہے کہ ایرانی حملے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، مگر ایران بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حملے میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی کمانڈر کا بیان سامنے آیا ہے کہ ایران کے امریکی بیسز پر حملے سے کوئی ہلاکت ایران نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بات غلط ہے کہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ امریکی بیسز پر حملے سے درجن کے قریب امریکی فوجی مارے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ آخر ایران بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے امریکی فوجیوں کو مارا ہے؟ اس دعوے پر بھی بات کریں گے، مگر پہلے بات کریں گے ایک سوال کی جو سب کے ذہنوں میں گونج رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوگی یا نہیں، مگر 24 گھنٹے کے دوران جو صورتحال بنی ہے اس سے یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ دونوں ممالک جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ امریکی سفیر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ امریکہ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے تاکہ عالمی امن کو مزید نقصان نہ ہو اور ایرانی حکومت مزید جارحیت اختیار نہ کرے۔ ساتھ ہی امریکہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی شک 51 کے تحت جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ درست تھا اور مشرق وسطیٰ میں اپنے اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے وہ مزید اقدام بھی اٹھائے گا۔ ایران نے بھی اپنے جواب میں اسی شک 51 کا سہارا لیا ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ میں موقف اختیار کیا کہ ایران نہ کشیدگی میں اضافہ چاہتا ہے نہ جنگ چاہتا ہے۔ ایران نے آپریشن بہت احتیاط سے کیا، صرف امریکی دفاعی مفادات کو نشانہ بنایا گیا، اس لیے کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ جس شک کا سہارا امریکہ اور ایران نے لیا ہے اس کے تحت حملہ کرنے والے ملک پر لازم ہے کہ وہ سلامتی کونسل کو فوری طور پر خبر دے کہ انہوں نے اپنے دفاع میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس لیے دونوں ہی ممالک امریکہ اور ایران اس شک کا سہارا لے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایران نے گزشتہ روز جو حملہ کیا اس کے بعد یہ تاثر مضبوط ہو گیا ہے کہ ایران قطعی طور پر امریکہ سے جنگ نہیں چاہتا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے حملے سے پہلے عراقی وزیر اعظم کو جان بوجھ کر آگاہ کیا تاکہ عراقی وزیر اعظم ایرانی حملے سے پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ CNN کے مطابق حملے سے چند لمحے پہلے امریکی سیٹلائٹ انٹیلیجنس کو ایران سے سگنل ملے جس سے پتا چلا کہ ایران سے بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کو پتا تھا کہ یہ ایران کی طرف سے کیا گیا حملہ ہے کیونکہ انہیں اس کی اطلاع پہلے ہی عراق کی اہم حکومتی شخصیت نے دے دی تھی، اس لیے پہلے سے ہی الرٹ امریکی فورسز نے مزید احتیاط کی جس کے نتیجے میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ CNN نے مزید بتایا کہ منگل کی رات اور بدھ کی صبح ایران نے 3 مختلف ممالک کے ذریعے امریکی حکام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ایران کا پیغام واضح تھا کہ یہ ہمارا جواب تھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ ہمارے جواب کے جواب میں کیا کرے گا۔ ساتھ ہی ایران نے واضح کیا کہ اگر خطے میں پراکسیز کی طرف سے کچھ بھی کیا گیا تو ایران اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ عراق میں حملے کے بعد ایران نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ امریکہ کا بڑا نقصان کر دیا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا، اور پھر توقع یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ امریکہ اس حملے کا سخت جواب دے گا، مگر ایسا بھی نہیں ہوا۔ گزشتہ رات امریکی صدر ایران کے خلاف کسی کارروائی کا اعلان انہوں نے نہیں کیا، پابندیاں بس بڑھا دی۔ عام بات یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے منتخب نمائندوں کو جنرل سلیمانی پر حملے کی وجوہات پر اب تک قائل نہیں کر سکی ہے، اس لیے کانگریس چاہتی ہے کہ امریکی صدر کو پابند کیا جائے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آئندہ کانگریس کی منظوری لے۔ اس قرارداد پر آج ووٹنگ ہوگی۔ امریکی آئین کے مطابق امریکی صدر فوج کا کمانڈر ان چیف ہے، مگر جنگ شروع کرنے کا اختیار صدر کے پاس نہیں، کانگریس کے پاس ہے۔ صدر کو کسی بھی ملک کے خلاف جنگ شروع کرنے سے پہلے کانگریس سے منظوری لینا ہوتی ہے اور ایوان نمائندگان میں جنگ کے خلاف قرارداد جمع ہو گئی ہے۔ امریکہ کے اندر سے جنگ کی مخالفت سامنے آ رہی ہے، امن اور مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ صورتحال پہلے جیسی ہو جائے گی، پراکسیز جاری رہیں گی، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایران بھرپور جواب دے گا جس کے بعد جنگ چھڑ جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ایران نے جنگ سے بچنے کی کوشش کی کیونکہ ایرانی معیشت بدترین دباؤ کا شکار ہے۔ امریکی پابندیوں نے پہلے ہی ایرانی معیشت کو تباہی کے کنارے پر پہنچایا ہوا ہے۔ 40 برس سے ایران کی طرف سے ایٹمی طاقت بننے کی خواہش نے ایرانی معیشت کو بحران میں دھکیلا ہوا ہے اور عوام ایرانی نظام حکومت سے تنگ آ گئے ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی پر حملے سے پہلے ایران میں شدید مظاہرے ہو رہے تھے، ایرانی حکومت خطرے میں تھی۔ 23 دسمبر کو برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے تفصیلی رپورٹ شائع کی جس کے مطابق ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں 2 ہفتوں کے دوران 1500 افراد مارے جا چکے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج ایرانی حکومت کے لیے 1979 کے بعد سے سب سے بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق صورتحال اتنی تشویشناک ہو گئی تھی کہ مظاہرین نے رضا پہلوی کے بیٹے کی وطن واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ ایران کے اعلیٰ حکام کی میٹنگ ہوئی جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ خطرے میں ہے، ان مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کریں، یہ میرا حکم ہے۔ اگر فوری طور پر مظاہرین کو نہ روکا گیا تو نتائج کے ذمہ دار حکومتی حکام ہوں گے۔ ان مظاہروں کا مقصد ایرانی نظام حکومت کا
خاتمہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ دشمن چاہتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا خاتمہ کر دیا جائے، اس لیے فوری رد عمل کی ضرورت ہے۔ اس میٹنگ میں شریک ایک اور ایرانی شخصیت نے رائٹرز کو بتایا کہ خامنائی نے واضح کر دیا کہ مظاہرین کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے۔ پھر اس کے بعد مظاہرین کو بزور طاقت روکنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے احتجاج میں شدت آ گئی۔ خود ایرانی وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق صرف 12 دنوں میں سینکڑوں بینکس، درجنوں پیٹرول پمپس کے ساتھ ساتھ 140 سرکاری دفاتر کو مظاہرین آگ لگا چکے تھے۔ ایران میں مظاہرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ مظاہرین کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی اور مظاہرے 100 سے زائد شہروں اور دیہات میں پھیل گئے تھے۔ کچھ شہروں میں یہ نعرے لگائے گئے کہ یہ لوگ خود تو بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں مگر ہم لوگ مزید غریب ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں مظاہرین سے ایرانی سیکورٹی فورسز نے سختی سے نمٹا، جس کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ 2009 میں جب ایرانی صدر احمدی نژاد کے دوبارہ انتخاب پر تنازع ہوا، لاکھوں افراد نے احتجاج کیا تو تقریباً 72 افراد مارے گئے تھے۔ اسی طرح جب 2017-2018 میں معاشی صورتحال خراب ہونے پر احتجاج ہوا تو بھی 20 افراد مارے گئے تھے، مگر حالیہ احتجاج میں 1500 افراد کے مارے جانے کی خبر آئی۔ رپورٹ کے مطابق ایران کئی دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، شام سے عراق تک اور لبنان میں ایران مداخلت کر رہا ہے، مگر اب سے اپنے گھر میں اور باہر دباؤ کا سامنا ہے۔ حالیہ عرصے میں بغداد اور بیروت میں ایران کے خلاف مظاہرے ہوئے، ایرانی رجیم کے خلاف نعرے لگائے گئے کیونکہ ان ممالک کے شہری ایران کی طرف سے پراکسی وار سے تنگ آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق بہت زیادہ مہنگائی، بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے خامنائی کے پاس وسائل محدود ہیں کیونکہ ایران کو پہلے ہی پابندیوں نے بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے تک ایران کو اس صورتحال کا سامنا تھا جس کا ایک پس منظر ہے۔ 40 سال کی تاریخ ہے۔ ایران کا شمار دنیا کی قدیم تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ سلطنت فارس نے ایک عرصے تک دنیا میں اپنی حاکمیت کا لوہا منوایا۔ 550 سال قبل مسیح میں سائرس دی گریٹ کے دور میں ایران دنیا کی سپر پاور کہلایا۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ سائرس کے دور میں لکھا گیا سائرس سلنڈر دنیا میں انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے۔ زمانے کے سرد و گرم ایران کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو گہنا نہ سکے۔ ایران نے اپنی آزاد حیثیت کو برسوں تک برقرار رکھا، لیکن گزشتہ 40 سال ایران نے سخت مشکل میں گزارے۔ جوہری ہتھیار بنانے کی خواہش میں دنیا سے کٹ کر رہا، سخت عالمی پابندیاں جھیلتا رہا، ایسی پابندیاں جس نے تیل کی دولت سے مالا مال ایران کی معیشت کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا۔ ان پابندیوں نے صرف ایرانی معیشت ہی نہیں، ایرانی معاشرت کو بھی بری طریقے سے متاثر کیا۔ ایران نے 1979 کے انقلاب کے بعد سے امریکہ اور مغرب کے خلاف سخت موقف اپنایا، میزائل پروگرام چلایا، ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ایران کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرانی معیشت زبوحالی کا شکار ہو گئی، تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ایرانی پابندیوں کی وجہ سے غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور رہے۔ ایران کے مقابلے میں تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک کی معیشت مضبوط ہوتی رہی، وہاں کے عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا رہا، لیکن ایران اپنے موقف کی وجہ سے دنیا سے کٹا رہا، معاشی اور اقتصادی پابندیوں کی زد میں رہا۔ ایران میں دنیا کا چوتھا بڑا تیل کا ذخیرہ اور دوسرا بڑا گیس کا ذخیرہ موجود ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ایران میں بے روزگاری کی شرح 35% سے بھی بڑھ گئی۔ گزشتہ 15 برس میں معیشت کی ترقی کی شرح نمو 0 رہی۔ کچھ عرصے قبل جب دنیا میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچی تو تیل پیدا کرنے والے ممالک کی چاندی ہو گئی، لیکن ایران اس معاشی فائدے سے بھی محروم رہا۔ اب بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ایران کو فائدہ نہیں ہوا۔ ایران بڑے بڑے ذخائر کے دریافت ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، مگر اپنی معیشت کو، اپنے عوام کو اس کا فائدہ پہنچانے سے قاصر رہا۔ سخت معاشی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی کرنسی بدترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس وقت $1 کی قیمت 42,000 ایرانی ریال سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 150 کی سطح سے اوپر گئی تو شور مچا، مہنگائی کا سامنا ہے، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، معیشت کی ترقی کی رفتار بری طریقے سے متاثر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف تیل کی دولت سے مالا مال ایران میں $1 42,000 ایرانی ریال کے برابر ہے۔ پابندیوں نے ایران کی معیشت کو ہی نہیں، معاشرت کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایران کے ساتھ مغربی دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز نے کمرشل آپریشن بند کر دیے۔ دنیا کی معیشت میں عروج آیا، ایرانی بینکنگ سیکٹر اس کے ثمرات سے محروم رہا۔ دنیا میں ارب پتی تیار ہوئے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی معیشتوں نے بھی ڈالرز میں ارب پتی پیدا کیے اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے، ایران اس سے بھی محروم رہا۔ دنیا میں زمینوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا کو بدل ڈالا، لیکن ایران اس سے بھی محروم رہا۔ ایران کی معیشت اور اس کے معاشی حالات میں بہتری تیل اور گیس سے مالا مال ہونے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر ایران بین الاقوامی مارکیٹوں کا حصہ ہوتا تو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہوتا۔ اس کے عوام کے معاشی حالات ترقی یافتہ دنیا سے مطابقت رکھتے۔ عراق حالت جنگ میں رہا، شام، لیبیا، یمن کے حالات بھی خراب رہے۔ یہ ایران کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ اس صورتحال سے معاشی فائدہ اٹھاتا، سرمایہ کاری کے مواقع حاصل کرتا، لیکن ایران محروم رہا۔
दवा साजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस के शोबों में बासलाहियत ईरानी नौजवान मौके ना मिलने की वजह से ज़ाया होते रहे। पूरी एक नस्ल बर्बाद हो गई। बाअसर और दौलतमंद अफराद ने इन पाबंदियों से फ़ायदा उठाया। अमेरिका में रहने वाले ईरानी निजात जिन्हें अमेरिकी कानून इजाज़त देता था कि वो ईरान में अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भिजवा सके, लेकिन उन्हें अमेरिका और पूरे यूरोप में कोई बैंक नहीं मिलता जहाँ से वो ईरान पैसे भिजवा सकें, क्योंकि बैंक्स खुद पर जुर्माने से डरते रहे। मुआशी बदहाली की वजह से ईरान में खुराक और दवाओं का भी बहरान पैदा हुआ। रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ों के लिए आलमी जराइम पेशा अफराद और स्मगलिंग नेटवर्क की मदद ली जाने लगी। कागज़ की किल्लत की वजह से किताबों और कॉपियों की कीमत में इजाफा हो गया। इंसानी हुकूक के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त, दूध और फल का शुमार लग्जरीज में होने लगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% है, मगर ईरान में महंगाई की शरह 45% से भी ज़्यादा है। ईरानियों ने इंटरनेट पर मौजूद सादा सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन ब्लॉक वेबसाइट्स ने उन्हें मजीद मायूस किया। दवासाज कंपनियों ने कानून के मुताबिक दवाएं और तिब्बी सामान ईरान को बेचने के मुआहदे किए, लेकिन कोई बहरी कंपनी ये सामान ईरान ले जाने को तैयार न हुई। साबिक ईरानी सदर अहमदी निजात की पॉलिसियाँ बज़ाहिर मकबूल नजर आती रही। गैर ज़रूरी मामलात पर बहस, इसराइल पर तनकीद और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तकारीर की वजह से वो दुनिया भर के मुसलमानों में मकबूल बहुत हुए, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ ईरान के लिए तबाह कुन साबित हुई। और आखिर में 2013 में खुद ईरानियों ने हसन रूहानी का इंतखाब किया, जिन्हें इंतखाबी मुहिम के दौरान ईरान पर आलमी पाबंदियों के खात्मे का उन्होंने वादा किया। हसन रूहानी ने इक़्तिदार में आते ही अमेरिका और मगरबी ममालिक से बातचीत के दरवाजे खोले। जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए पहले खुफिया और फिर खुलेआम मुज़ाकरात का आगाज़ किया। और ऐसा नहीं है कि ईरान की अवाम ने हसन रूहानी का साथ नहीं दिया। जुलाई 2015 में जब ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाया तो तेहरान में जश्न का मंजर दिखाई दिया। इस जश्न ने ईरान के मुस्तकबिल का तयन कर दिया कि ईरानी नौजवान दुनिया से कट कर नहीं, दुनिया से जुड़ कर तरक्की की शाहराह पर सफ़र करना चाहते हैं। पाबंदियों के खात्मे से ईरान को अमेरिका में 1981 में मुंजमद किए गए $50 अरब से ज़ायद रकम मिलना थी। इसके अलावा ईरान को तेल की तिजारत से $15 अरब का फ़ायदा होता। आलमी बैंक के अंदाजे के मुताबिक ईरान में $305 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी का भी इम्कान था, मगर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर से दुनिया से काट कर रख दिया। सदर ओबामा के दौर में की गई न्यूक्लियर डील से अमेरिका को निकाल दिया। हालांकि खुद अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस डील की मुकम्मल पासदारी कर रहा था। ये बात इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज तक ने भी तस्लीम की कि ईरान ने अपने एटमी हथियारों पर काम करना रोक दिया है, मगर ट्रंप बज़िद रहे कि ईरान डील की खिलाफ वर्जी कर रहा है और डील ख़त्म कर दी। ईरान का जो मुआशी तजर्बा रहा था उससे मद्देनज़र रखते हुए वो डील की पासदारी कर रहे थे। वो दुनिया से जुड़ना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा किया। फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए। जनरल सुलेमानी को अमेरिका ने मार डाला। ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दाग दिए और फिर कल रात ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया, ईरान को मजीद काट दिया। ईरान पर पाबंदियों की बात की जाए तो ईरान में इनकलाब की आमद के साथ ही पाबंदियों का सिलसिला शुरू हो गया था। रज़ा पहलवी की हुकूमत के खात्मे के बाद अमेरिका ने 1979 में ही ईरान पर पाबंदी आयद कर दी। 1983 में लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अमेरिकी मरीन्स पर हमले में ईरान के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाकर अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ और मजीद सख्त कर दी। फिर 1995 में क्लिंटन इंतज़ामिया ने ईरान पर मुकम्मल इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। 1996 में अमेरिका की पाबंदियाँ मजीद सख्त हो गईं। अमेरिका ने अपने असर वसूख को इस्तेमाल करते हुए बड़े सरमायाकारों को ईरान से दूर रखा। अमेरिका ने 60 मुल्कों के 145 से ज़ायद बैंकों के हुक्काम से मिलकर उन्हें ईरान से कारोबार से दूर रहने की हिदायत दी। 2008 में अमेरिका ने ईरान की कौमी शिपिंग कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी, जिसके बाद फौजी साजो सामान तो दूर मामूल की तिजारत से भी ईरान महरूम हो गया। 2010 में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त हो गईं और ईरान को अद्वियात की फरहमी भी रुक गई। कैंसर, एड्स और दीगर मौजी अमराज जिनकी दवाएँ सिर्फ मगरबी दवासाज इदारे बनाते थे, उनसे ईरान महरूम हो गया। और उसके बाद ईरान को मुसलसल मईशत ख़राब होती रही और जो एक आसरा पैदा हुआ था डील की सूरत में, वो भी ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। अब दोनों ममालिक जंग नहीं चाहते, ईरान जंग नहीं चाहता, क्योंकि ईरान का मुआशी तजर्बा यही बताता है कि अमेरिका के साथ जंग या मगरबी ममालिक से कटना ना ईरानियों के फ़ायदे में है, ना ईरान की मईशत के फ़ायदे में। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और हम पर बात करेंगे।